السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، بس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں ایسے نہیں کیا؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے ان اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کسی پر حسرت اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے وہ انداز اختیار کیا۔ ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی؟ ہم نے آزمائش اتاری ہی اس لیے تھی کہ یہ ہماری طرف لوٹتے۔ ہماری آزمائش آنے کے بعد یہ بالکل ہی ہم سے دور ہو گئے۔ آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ایک عوام میں یہ بات مشہور ہے، لیکن اس میں باریک سا ایک فرق ذہن میں رکھیں۔ ہر وہ مصیبت جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اس کو آزمائش کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر مصیبت آئی اور انسان قریب ہونے کی بجائے دور چلا گیا تو یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو چاہیے تھا جب مصیبت آئے تو عاجزی کرتے۔ ہر بندے میں آپ ہمارے لیے اس آیت میں سبق ہے کہ زندگی میں کسی موڑ پر، کسی موقع پر، وہ گھریلو معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، کسی موقع پر جب مشکل آئے اللہ کی طرف عاجزی کریں۔ اللہ مصیبت دیتا ہے اس لیے، اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ولیکن قست قلوبہم، اللہ کہتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جو مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے۔ جس کو مخلوق پہ رحم نہ آئے، جس کو مخلوق کے ساتھ نرمی نہ ہو، کہتے بڑا سخت دل ہے یار۔ اصل سخت دل وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ اور دوسرا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جن برائیوں کے اندر وہ واقع تھے شیطان نے وہ خوبصورت بنا کے ان کو دکھا دی۔ آپ کبھی بیٹھیں ان لوگوں کے پاس جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ جو تم حقوق نسواں کے نام سے فحاشی پھیلا رہے ہو، عورتوں میں بے حیائی لے کر آ رہے ہیں، تمہیں کہیں گے جناب یہ تو حق خود ارادیت ہے۔ اور کسی بھی غلط کار بندے کو پوچھو یہ جو تم کر رہے ہو، کہے گا جناب یہ تو اس سے بڑی تو اور خدمت ہی کوئی نہیں جو ہم کریں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے وہ خوبصورت کر کے دکھا دیے۔ اب وہ اعمال ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے اوپر وہ تعویلات کر۔ مشرک سے پوچھے، مشرک کہے گا جناب یہ شرک کہاں سے ہو گئی، یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تو وسیلہ ہے جس کو میں اختیار کر رہا ہوں۔ بدعتی آدمی سے پوچھو تم یہ بدعات کیوں کرتے ہو، کہے گا جناب یہ تو عشق رسول ہے، عشق کے اندر تو سب جائز ہوتا ہے۔ فاسق و رشوت لینے والے سے پوچھو یہ کیا ہو، جناب یہ تو خرچ ہے، بھلا اتنی تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے۔ آپ کسی کاروباری سے پوچھو کہ یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ دو نمبری، یہ جھوٹ کیا ہے، وہ کہے گا بھائی اس کے بغیر کام چلتا ہے، مارکیٹ کا اصول ہی ہے، مارکیٹ اسی پر چلتی ہے۔ کسی سے پوچھو کہ تم نے شادی کے موقع پر یہ گانے بجانے، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، اس کا اہتمام کیوں کیا، وہ کہے گا جناب کیا کریں، اس کے بغیر کوئی خوشی ہوتی ہے بھلا؟ کوئی نہیں، بچوں کا شوق تھا، 2 گھنٹے کا کھیل ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کو حق بتاؤ، سچ بتاؤ، وہ آگے سے آپ کو ایسا مطمئن ہو کے جواب دے گا، ایسا تسلی والا جواب دے گا کہ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، وہ اس پہ خوش ہے۔ ہمیشہ انسان اس عمل کو چھوڑتا ہے جس کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ جس عمل کو انسان اچھا سمجھتا ہے اور اچھا سمجھ کے کرتا ہے اس سے توبہ نہیں کرتا ہوتا۔ توبہ ہمیشہ اس عمل سے ہوتی ہے جو گناہ ہوتا ہے، جو برائی ہوتی ہے۔ اور جو عمل اس کو لگے ہی اچھا، اس کو برا لگے ہی نہ، اس سے وہ توبہ کیا کرے گا؟ شیطان کرتا ہی یہ ہے، برائی کو ایسا نام دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے زنا کا نام خوش طبعی، انجوائے، فرینڈ شپ،
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا، جو بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، ایک تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس کے لیے اس کی برائیاں اچھی بنا دیتا ہے، وہ پھر اپنی برائیوں کے دفاع پر اتر آتا ہے۔ یہ انسان کی تباہی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی برائیوں کے دفاع پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے مصیبت ڈالی کہ ہماری طرف آئیں، لیکن انہوں نے اس سے اثر نہ لیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ بھول گئے اس مصیبت کو جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، پھر ہم نے ایک اور طریقے سے آزمایا۔ یہ کیا تھا؟ ہم نے ہر چیز کی فراوانی ان پر کر دی۔ بندہ اللہ کی نافرمانیوں کے بعد اس کو مال وافر مل جائے، اولاد وافر ملے، سہولیات عیاشی مل جائے، وہ کہتا ہے بڑا رب راضی ہے میرے تو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اگلا سٹیپ ہے جس کے بعد اس کی گچی دبائی جائے گی۔ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ پھر اس کی رسی کھینچتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ نے دنیا میں کافروں کو ڈھیل دی ہے، یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ بے حیا اور گندے قسم کے لوگ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں۔ بے دین طبقہ، فاسق و فاجر، دین اور دنیا، ملک اور دین دونوں کا دشمن طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی، جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا پھر وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور اللہ کی نافرمانیوں پر ایک روایت ہے، اس کی سند میں کچھ کلام بھی ہے، بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، اذا يعطى العبد على معاصيه فاعلم انه استدراج او كما قال، جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو فراوانیاں بھی مل رہی ہوں، مال بھی بڑا، اولاد بھی بڑی ہے، عزت بھی ہے، تو جان لو یہ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی رسی ڈھیلی کرنا، یہ اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہے، اللہ کا انعام نہیں ہے اس کے۔ اس لیے کسی کی فراوانیاں دیکھ کر ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہم اس چیز سے متاثر ہوں کہ ہمارے سے نیکی میں آگے کو۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کھلی کر دی، وافر کر دی۔ آج کافروں کے اوپر اللہ نے ہر چیز وافر، ان کے ملک، ان کی معیشت، ان کا رہن سہن، ان کا طرز معاش، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے قابل رشک ہیں۔ اور اللہ کے بندے فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہونے لگے، اترانے لگے اس پر جو وہ دیے گئے، تکبر کرنے لگے، اللہ نے وہ بھی عذاب بھیجا تھا، وہ اس پر تکبر کرنے لگا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اور اچانک وہ نا امید تھے۔ یہاں سے اہل علم کا ایک قول، پتہ نہیں میں اس کو کس انداز سے بیان کر سکوں، جب انسان پر اللہ کی نعمتیں وافر ہوں، مال، اولاد، عزت، صحت، سب کچھ، یا ان میں سے کوئی ایک نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اور اگر وہ اس میں بے خوف اور مست ہو کے زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان عقل مند نہیں ہے، کسی بھی وقت اس پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ جس بندے کو عزت ملی، مال ملا، اولاد ملی، صحت تندرستی ملی، اور وہ ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ڈرتا رہتا ہے یار اللہ کی پکڑ ہی نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے میرے اوپر، وہ ڈر کے رہتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے، یہ امن میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی آنے پر جو مایوس ہو جائے، یہ بے وقوف ہے، رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی کے اندر بھی جو اپنے رب سے یقین اور امید لگائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراوانی کر دیتا ہے۔ اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ اس لیے کبھی بھی خوشحالی ہو، کبھی بھی پریشانی ہو، غافل نہیں ہونا چاہیے، رب کو بھولنا نہیں چاہیے، مگر نہ رب اچانک پکڑتا ہے اور لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ کہتا ہے ان کے نام و نشان ختم کر دیے گئے ظالموں کے۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ کا شکر کہ ظالم دنیا سے ختم ہوئے۔ جب کوئی ظالم، کوئی گناہگار دنیا سے جاتا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین کبھی ان پر نہیں روتے،
بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے ایک خس کم ہوا، ایک گندگی کم ہوئی۔ والحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی تم نے ان سے فائدہ تو لیا نہیں۔ تم یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کانوں کو پکڑ دے اور تمہاری آنکھوں کو پکڑ دے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہیں دوسرے کان، دوسری آنکھیں اور دوسرا دل دے سکے؟ نہیں۔ جب نہیں تو پھر تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کیوں کرتے؟ اچھا، اس آیت مبارکہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا ظاہری مطلب ہے کہ اللہ تمہارے کان، آنکھیں اور دل پکڑ دے، دل پر مہر، پردہ ڈال دے، مہر لگا دے، اور ان دو چیزوں کو پکڑ دے۔ پکڑنے سے مراد اللہ کانوں کو بہرا کر دے، آنکھوں کو اندھا کر دے، اور دل کو اللہ تعالیٰ بالکل غافل کر دے، اس پر مہر لگا دے، کوئی چیز داخل ہی نہ ہو سکے اور اندر کا کفر باہر ہی نہ آ سکے۔ یہ غفلت ہے۔ اگر اللہ ایسا کر دے تو کوئی تمہیں ایسے کام دے سکتا ہے جو تمہیں سنائی دے، ان سے تم دیکھ سکو، تم سوچ سکو، ایسا دل نہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے کان، آنکھیں پکڑ لے، پکڑنے سے مراد تم ان سے فائدہ نہ لے سکو۔ دیکھو ضرور تم دنیا کو، لیکن وہ دیکھنا جو تمہیں بطور عبرت ہو وہ تمہیں نہ ہو۔ سنو ضرور، لیکن تم پر واعظ اثر نہ کرے، قرآن اثر نہ کرے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن پہلے والا معنی زیادہ واضح ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کو ثابت کرنا مقصد ہے، اور توحید الوہیت کے لیے توحید ربوبیت پر ہی استدلال کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تمہارے کام چھین لے اور تمہیں کوئی اور بندہ، کوئی اور ہستی دنیا میں کام دے نہ سکے تو پھر تم عبادت غیر کی کیوں کرتے؟ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی انسان سے چھن جائے نا تو انسان کبھی بھی زندگی کے اندر بعض دفعہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مریض کے بارے میں میں نے سنا کہ اس کی یہ جو آنکھ کا یہ جو پردہ ہوتا ہے نا، یہ نیچے گر گیا۔ اس کے اندر جو اللہ نے سپرنگ رکھے ہیں نا قدرتی، ایسے اوپر ایسے نیچے، ایسے اوپر ایسے نیچے، وہ اللہ نے اس کے سپرنگ بیکار کر دی۔ اب دنیا کے ڈاکٹر مل گئے کہ یہاں پر کون سی گولی اور کون سا ٹیکہ کام کرے گا، کوئی جواب نہیں، کوئی حل نہیں۔ یہ اللہ، یہ تو ایک میں نے پردے کی مثال بیان کی۔ نہ جانے ہمارے بدن کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیز ایک لمحے کے لیے رک جائے تو دنیا کی سائنس میں اس کا علاج کیا، اس کو ابھی تک تصور بھی نہیں دنیا کی سائنس کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تم اللہ کے سوا اور کو پکارتے کیوں؟ کتنا زبردست استدلال ہے۔ کاش کہ ہم سب معاملات میں یہ چیز سوچیں اور اللہ کی توحید کے سوا پھر کچھ باقی نہیں رہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے اپنی آیتیں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک قرآنی آیات اور ایک آفاقی آیات۔ یہاں پر قرآنی آیات ہے، ہم اپنی آیتیں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی آیت کو ایک انداز میں بیان کیا، کبھی دوسرے انداز میں، کبھی مثال دے کے، کبھی مثال کے بغیر، کبھی پہلی قوموں کا تذکرہ کر کے، کبھی اس کا تذکرہ کیے بغیر، کبھی لالچ دے کے، کبھی ڈرا کے۔ ہم اپنی آیتیں پھیرتے ہیں مختلف انداز سے، ایک ایک حکم اور ایک ایک مفہوم اور مقصودی بات کو کئی اندازوں سے کیا گیا کہ جس کی جو طبیعت ہے اس سے وہ میچ کھا جائے۔ آپ کہو کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا تمہارے سامنے آئے کہ جاؤ جو کرنا کر لو، اچانک آ جائے، تم غفلت میں ہو، تم سوئے ہو، کچھ بھی ہو، تو ظالموں کے سوا تو کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم تو رسول بھیجتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ یہ نبی کا کام اور نبی کے وارثوں کا کام بھی ہے۔ خالی امر بالمعروف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہی عن المنکر زیادہ سخت ہوتا ہے امر بالمعروف سے۔ فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آیا دل سے، واصلح، اور اپنے پورے بدن کی اس نے اصلاح کی، نیکی کی طرف اس نے لگا دیا خود کو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف
ہوتا ہے آنے والی زندگی میں، اور حزن ہوتا ہے گزری ہوئی زندگی میں۔ نہ آنے والی کسی زندگی کا غم اور نہ گزری ہوئی دنیا کی کسی مصیبت اور پریشانی کی سوچ اور فکر۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھوئے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔